اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً عاجزاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ، محبت والی نگاہ اور توجہ عطا فرمائے، اور اس توجہ کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں تزکیہ، طہارت، تقوی اور ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکتوں کے، رحمتوں کے بھی قابل بنا دے۔ ہماری نیتیں بہت اعلیٰ ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر استقامت اور حفاظت عطا فرمائے تاکہ ہمارا اجر بھی اعلیٰ ترین ہو جائے۔ تو ہم جو بیٹھے ہیں تو ہماری یہ آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ہمارا یہ خلاصہ قرآن، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ خلاصہ قرآن میں آپ کو ہر چیز صرف مختصر طریقے سے، اجمالی طریقے سے، دورہ قرآن میں تو تفصیلی ہوتا ہے بیان، بہت تفصیلی بیان تھا، لیکن یہ خلاصہ قرآن میں مختصر اور جامع ترین، صرف ہم چیزوں کو دیکھتے ہوئے مختصر طریقے سے طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے گزر جائیں گے۔ حاصل کلام ہوتا ہے خلاصہ قرآن۔ تو ہمارا کیا مقصد ہے؟ یہ آپ بھی اپنے مقصد یہ بنائیں، یہ نیت بنائیں کہ ہم کس لیے بیٹھے ہیں۔ ایک تو قرآن کی آیات کی یاد دہانی ہو۔ ہماری نیتیں اور مقاصد کیا ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس خلاصہ قرآن سے؟ قرآن کی آیات کی یاد دہانی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان میں ہو روانی۔ ہم اللہ کے بہت سارے احکامات سے بے پرواہ ہیں، بے خبر ہیں۔ ہم اس جو ہمارا ہو رہا ہے خلاصہ قرآن، اس میں ہم احکامات قرآن کے سے لینا چاہتے ہیں، ہماری ہو روانی، احکامات کی ہو روانی، اور دنیا کی محبت سے ہماری ہو روح گردانی، دنیا کی محبت سے ہم نکلیں، اور دور ہمارے دلوں سے ہو بے ایمانی۔ جو شیطان اور نفس نے ہمارے دلوں میں بے ایمانی اور اندھیرے ڈالے ہوئے نا، اس خلاصہ قرآن سے ہم وہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ حق کی ہو یقین دہانی، جو اللہ نے وعدے کیے ہیں اس کی ہمیں یقین دہانی ملے، اور شیطان اور نفس کی ہو نافرمانی۔ حاصل ہو قرآن سے ہمیں قرآنی جوانی، نفس کشی کر کے ہم نے رب کی ہو مانی۔ رب کی مانی ہے، اب نفس کشی کرنی ہے، نفس کشی کر کے رب کی ہے ہو مانی۔ مجاہدے سے ہم نے حاصل کرنی ہے حیات جاودانی۔ پہلے ہماری نفسی حیات تھی، اب ہم حیات جاودانی چاہتے ہیں، ابدی حیات۔ اور بدن پر روح کی ہو حکمرانی، پہلے نفس غالب تھا، اب ہم چاہتے ہیں روح کی ہو حکمرانی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہم نے ہو پہچانی۔ پہچاننا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو پہچاننا ہے۔ ہماری زندگی حق کی ہو جائے ایک نشانی، ہماری زندگی کیا بن جائے؟ حق کی ایک نشانی بن جائے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ اور پھر واپسی کے وقت، جب ہمارا واپسی کا وقت آئے تو فرشتوں کی ہو سلامی، اور حاصل ہو رضائے رحمانی۔ یہ ہے ہمارے مقاصد اور ہماری نیتیں اس خلاصہ قرآن سے۔ اب یہ میں ہر دفعہ دہرایا کروں گی تاکہ آپ کو ہر وقت ذہن میں ہو کہ ہم نے اس رمضان پاک سے
یہ حاصل کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا ذہن بھٹکے گا نہیں ادھر ادھر، اسی لائنوں پہ، یہ جو آپ کو میں نے ترتیب سے بتائی ہیں باتیں، انہی نیتوں پہ آپ نے اپنے ذہن کو فوکس رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہوتے ہوتے میرا ایمان ہے، میری نیت ہے، جب رمضان کا ہمارا آخری ہوگا تو ہماری بدن پر روح کی حکمرانی ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ ہماری روح، ہمیں حیات جاودانی مل چکی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنے رب کو رضائے رحمانی والے ہو جائیں۔ اب جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ مجاہدہ ہے نفس اور شیطان کی نافرمانی۔ یہ آنا بڑا مشکل تھا، بارش تھی، اٹھا نہیں جا رہا، دردیں ہیں، مرضیں ہیں، پر یہی تو ہے، نفس اور شیطان کی کرنی ہے نافرمانی۔ جو نفس اور شیطان کہے وہ نہیں کرنا ہم نے، اور یہ اس رمضان میں ہم نے سیکھا ہے، اور اب ہم نے پورا سال اس پر رکھنی ہے روانی، اسی پر چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان گیا تو ہم نے نفس کشی چھوڑ دی، ہم نے یہی جو ہم رمضان میں سیکھ رہے ہیں نا، اسی کو ہم نے رکھنا ہے اس میں روانی میں، اور تاکہ پھر ہماری روح جو ہے وہ سیلانی ہو جائے۔ سیلانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف دوڑنے والی ہو جائے۔ روح سیلانی ہوتی ہے، پہلے دیکھیں روح جسمانی ہوتی ہے ابھی، پھر روح نورانی ہوتی ہے، پھر روح سیلانی ہوتی ہے، پھر روح سلطانی ہو جاتی ہے۔ سلطانی یعنی روح کی ہو جاتی ہے حکمرانی، پھر ہم سراسر روحانی ہو جاتے ہیں، سر تپا روحانی، کہتے ہیں نا یہ روحانی شخصیت ہے۔ تو روحانی اس طرح آپ بنتے ہیں، آپ پورا پہلے نورانی ہوتے ہیں، پھر روح سیلانی ہوتی ہے، پھر روح سلطانی ہو جاتی ہے، پھر اس کو کہتے ہیں یہ تو بندہ ہے روحانی، یہ ہے ایمانی۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے، کچھ حاصل ہو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم پوری زندگی ہم پڑھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کسی منزل، کسی مقام، کسی مراد پہ نہیں پہنچتے۔ اب ہماری یہ کوشش ہے ہم تسلسل کے ساتھ کہتے ہیں نا سفر کریں، تو کسی منزل، کسی مراد، کسی مقصد تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آغاز ہوتا ہے قرآن پاک کا، اور ہم اللہ رب العزت کا صدہا شکر، آپ میرے ساتھ کروڑہا احسان مانیے کہ ہم گناہگار، لاچار، بیمار، ہستہ حال لوگوں کو اللہ رب العزت نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں صحت، ہمت، طاقت، چاہت، حفاظت، برکت، اپنی محبت دے کر اللہ رب العزت ہم سب کو یہاں تک لے کر آیا۔ بے شک اللہ رب العزت نے بے حد کرم فرمایا ہے، اب ہم نے اس کرم کا بھرم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھرم رکھنے والا، قدر کرنے والا بنائے۔ آج ہم قدر کریں گے اللہ کی اس دی ہوئی ہمت، صحت، طاقت کی، تو کل کو اللہ بھی ہمارے اعمال کی قدر کرے گا، اس کوشش کو سعین مشکورہ بنا دے گا، قبولیت والی کوشش، کیونکہ ہم قدر سے آ کر بیٹھتے تھے۔ آج ہم عزت کریں گے، اللہ کے کلام کی عزت کریں گے، کل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت والوں میں شامل فرما لے گا۔ آج ہم اللہ کی طرف محبت سے آئیں گے، اللہ بھی ہماری طرف دوڑ کے آئے گا انشاءاللہ۔ ہم خشیت اور چاہت لے کر آئیں گے، اللہ کہتا ہے میں رحمت، یہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمت اور بخشش لے کر آؤں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شعوری آگاہی بہت ضروری ہے، یہ میں آپ کو شعوری آگاہی دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پہلے قدر ہو کہ آپ لینے کیا جا رہے ہیں۔ جب تک بندے کو دیکھیں شعوری آگاہی نہ ہو، قلبی بیداری نہ ہو، آپ نہ شکر کرتے ہو نہ قدر کرتے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ دیکھیں کسی ناسمجھ کے ہاتھ میں آپ ہیرا دے دو تو وہ پتھر سمجھ کے پھینک دے گا، کیونکہ اسے شعوری آگاہی نہیں ہے، نہ اسے قلبی بیداری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، ایک تو دیکھیں رمضان کا برکتوں والا، عظمتوں والا سردار مہینہ، اور ایک طرف قرآن عظمت والی، سب کتابوں کی سردار، ایک طرف قرآن۔ اللہ رب العزت ہم پر کس قدر مہربان ہے، ایک تو عظمتوں والی کتاب کو سمجھنے کے لیے بلایا،
اور ایک سردار مہینے میں برکتیں لینے کے لیے بلایا، نور اللہ نور، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت کا صدہا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہاں تک، اپنے قرآن تک اور رمضان تک لے کر آیا۔ یا اللہ اب ہمیں ایمان بھی عطا فرما دے۔ ساری کوشش اس بات کی ہے، ہماری یہ دوڑ، یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت لے کر جائیں اور راضی رحمان لے کر جائیں۔ بس یہ ہمیں مل جائے، ایک ایمان اور ایک راضی رحمان۔ ہم سمجھیں گے ہمارا کبھی ہوا ہی نہیں نقصان، ہمیں تو مل گئے دو جہان۔ اصل یہ دولت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس دولت کو حاصل کرنے والا بنائے، اور ایمان اور رحمان کے لیے یا اللہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ کبھی بھی نہ آئے۔ یہ آپ نے بھی اپنی زندگی کے مقاصد بنانے ہیں۔ سورۃ فاتحہ آغاز قرآن ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہی یہ ہے فتح۔ دیکھیں آپ نے فتح لینی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں مختصر بتا دیا ہے تم نے نفس اور شیطان سے فتح کیسے لینی ہے۔ اللہ نے مختصر بتایا ہے، اپنے دل کو فاتح کرو، کھولو۔ فتح کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے دل کو کھولو تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی خشیت، محبت اور ہدایت کا نور آئے، تاکہ تم فاتح ہو جاؤ، نفس اور شیطان کے فاتح ہو جاؤ، تاکہ پھر اللہ تم پر فاتح کر دے، جنت کے دروازے فاتحہ کھول دے، فتح کھول دے، جنت کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ آج تم دل کے دروازے کھولو اور نفس اور شیطان پر فتح حاصل کرو گے نا، تو اللہ جنتوں کے، رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے گا۔ آپ سوچیں سورۃ فاتحہ میں اللہ نے پورے ہی قرآن کا خلاصہ دے دیا ہے کہ مجھے تم سے کیا چاہیے، تمہاری جنتوں کے دروازے کیسے کھلیں گے، کیسے کھلیں گے۔ اللہ نے سورۃ فاتحہ کے مضامین سے سمجھا دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن فرمایا۔ ام الکتاب ہے یہ سورت۔ اس سورت میں پورے قرآن کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں بتا دیا ہے۔ پھر آگے سارا قرآن سورۃ فاتحہ کی تفصیلات ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے آغاز میں ہی بتا دیا، ہمیں سمجھا دیا کہ یہ اللہ کو کیا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کو جو پسند ہے نا، ہم ساری زندگی یہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا چاہیے۔ اللہ نے شروع میں ہی ابتدائے قرآن میں بتا دیا۔ اللہ کہتا ہے مجھے کیا پسند ہے، الحمدللہ۔ اللہ کہتا ہے میری تعریف کرو نا۔ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اور تعریف بھی کیسی، رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے میری تعریف تسبیح کے ساتھ، تمہید کے ساتھ، محبت کے ساتھ میری تعریف کرو، خوبی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ مجھے یاد کرو، محبت کے ساتھ، شکر کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ اگر یہ تو ہمارا ہوتا ہے قرآنی، لیکن عام جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم شکوے سے یاد کرتے ہیں، یہ نہ ملا، یہ نہ ہوا۔ اللہ کہتا ہے مجھے جب بھی یاد کرو، تمہاری ساری زندگی کیا ہو، اللہ کی یاد ہی تو ہو۔ یا اللہ مجھے جو بھی تجھ سے ملا اچھا ہی ملا، تو نے جو بھی میرا کیا اچھا ہی کیا، اس میں میری بہتری ہی تھی۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، تعریف سے کرو، تو مجھے یہ بہت پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ فاتحہ میں کیا سمجھاتا ہے، مجھے کیا پسند ہے، مجھے عاجزی پسند ہے۔ ہر وقت عاجزی میں رہو، بندگی میں رہو، میری بندگی میں رہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے آگے عاجزی، زاری، مسکینی اختیار کرو۔ اللہ کہتا ہے مجھے بہت پسند ہے۔ پھر اللہ کو راستہ کون سا پسند ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہتا ہے مجھے جو راستہ پسند ہے صراط المستقیم ہے، اس پر چلتے رہو۔ اور چلنا کیسے ہے، مسکینی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ، فقیری کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، حضوری کے ساتھ۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
یہ راستہ عام راستہ نہیں ہے، یہ میری پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، انعمت علیہم کا راستہ ہے۔ اس راستے پر جو بندے چلے وہ میرے پسندیدہ بندے تھے، اور جو انہوں نے کام کیے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کہتا ہے تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے آنا، ان کے پیروکار بن کے آنا۔ دیکھو کبھی بھی شیطان کے پیروکار نہ بننا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ میرے پسندیدہ بندے انعمت علیہم کی پیروی، ان کے پیر ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آنا، تو پھر میں بھی تمہیں اپنا آخرت میں پسندیدہ مقام مع الابرار، جو میرے پسندیدہ بندوں کا مقام ہوگا نا، جو میرے پسندیدہ بندوں کا درجہ ہوگا نا، جہاں وہ ہوں گے نا، میں تمہیں بھی ان کا ساتھ دے دوں گا۔ آج ان کی پیروی کرو گے تو پھر جنتوں میں مع الابرار، انہی کے ساتھ اللہ کہتا ہے میں تمہیں مقام عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ کا مختصر ترین اور جامع ترین خلاصہ۔ اب آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ، جو کہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورت کے دیکھیں آغاز میں ہی، میں آپ سے بہت ٹو دی پوائنٹ باتیں کر رہی ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہی کیونکہ یہ خلاصہ قرآن ہے۔ سورت بقرہ کا آغاز میں ہی دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں شروع میں جو باتیں سمجھائیں ٹو دی پوائنٹ، اللہ نے کہا کہ اس قرآن کی، میری اس کتاب کی صفات بھی جان لو اور میرے بندوں کی بھی صفات جان لو۔ آپ سمجھ رہے ہو، نہ ہر کتاب اللہ کی کتاب ہے، نہ ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میری کتاب کی یہ صفات ہیں، اسی طرح میرے بندوں کی بھی صفات ہیں۔ میری کتاب کی صفات کیا ہے؟ میری کتاب کی شان کیا ہے؟ کہ یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اس کا حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ حق ہے، مبین ہے اور سچ ہے، فیصلہ کن ہے، حرف آہر ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور تم اس علم الیقین کو، اس حق الیقین کو تم حشر کے دن تم اس کو دیکھو گے، اس علم الیقین کو حق الیقین سے دیکھو گے، عین الیقین سے دیکھو گے۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن لا ریب ہے، لیکن سنو یہ ہر کسی کو منہ نہیں لگاتا، یہ ہر ایک کو ہدایت، دولین کو ہدایت نہیں دیتا، ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا، جاہلین غافلین کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے اس قرآن کا، اس کتاب کا ایک سٹینڈر ہے، ایک کرائٹیریا ہے، ایک لیول ہے۔ یہ قرآن، یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو متقین ہوتے ہیں، وہی جو پیچھے اللہ نے سمجھایا، جو میرا پسندیدہ راستہ، جو میرے پسندیدہ بندوں کی پیروی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، وہ متقین ہوتے ہیں، اور وہی اس قرآن سے ہدایت لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ اس قرآن کی، اس کتاب کی صفت ہے، لا ریب ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ مزید ہمیں بتا رہا ہے، میرے بندوں کی صفات جانتے ہو کیا ہیں؟ میرے بندوں کی صفات سن لو۔ اللہ کہتا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن سنو ان کا غیب ایسے نہیں ہے کہ ان کے ذہن سے غائب ہو، ان کا غیب، وہ قرآن میں غیب کو حاضر دیکھتے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں گہرا، وہ اللہ کو غیب نہیں دیکھتے، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں ہر وقت اللہ موجود ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی خشیت ہوتی ہے، دل میں ہر وقت اللہ کی رضا کا سودا ہوتا ہے، انہیں ہر وقت توکل علی اللہ ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ غائب نہیں ہوتا، صرف غیب ہے۔ اس وقت وہ غیب میں موجود نہیں ہے، لیکن غیب ان میں موجود ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟
हमने तो गैब को गायब ही कर दिया हुआ है। हम तो समझते हैं अल्लाह है ही गायब, नजर नहीं आता। मैं आपको बताऊं, जो मुत्तकीन होते हैं उनके दिल में हर वक्त अल्लाह मौजूद होता है। वो खशियत वाले होते हैं, वो हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत वाले होते हैं, वो तवक्कुल अल्लाह वाले होते हैं। तो अल्लाह यही तो हमें समझा रहा है कि इस कुरान पर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे जो बंदे ईमान लाते हैं ना, अल्लाह कहता है उनके दिल में हर वक्त गैब मौजूद होता है, अल्लाह अल्लाह मौजूद होता है। इसलिए वो हर वक्त अकीमुस्सलाह, वो नमाज को जिंदगी पर कायम रखते हैं। वो हर काम, वो जहां भी जाते हैं हक के लिए जाते हैं, जहां भी झुकते हैं अल्लाह की रजा के लिए झुकते हैं। और जब सजदा करते हैं तो तवक्कुल अल्लाह, वो कुर्बत के सजदे करते हैं, वो अल्लाह की मोहब्बत के सजदे करते हैं, वो अल्लाह की रजा के सजदे करते हैं। अल्लाह ताला यही तो समझा रहा है शुरू ही कुरान में। अल्लाह कहता है जो मेरे बंदे होते हैं ना, उनकी शान देखो, वो सब कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते हैं। अपनी सेहत, अपनी मोहलत, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, जान माल, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लगा देते हैं। नफ्स कुशी वाले होते हैं, ईमान परवरी वाले होते हैं, हक परस्ती वाले होते हैं। फिर अल्लाह समझा रहा है, ये जो मेरे बंदे होते हैं ना, ये हर वक्त आहरत पर यकीन रखने वाले होते हैं। इन्होंने आहरत को आहर पे नहीं छोड़ा होता, इन्होंने आहरत को नजर में रखा हुआ होता है। इनकी नजर ही आहर पे होती है। ये पॉइंट नोट करें, जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी नजर दुनिया पे नहीं होती, वो आहर पे नजर रख के बैठे होते हैं। आहर में दर्जे मिलेंगे, आहर में मुकामात मिलेंगे, आहर में महल्लात मिलेंगे, आहर में अल्लाह हमारी ख्वाहिशात पूरी करेगा। वो दुनिया में ख्वाहिशात, महल्लात और दुनिया में अपनी अजमत और जज्बात को नहीं ढूंढ रहे होते, वो तो आहर में अल्लाह की होने वाली मुलाकात के लिए, मुलाकात के लिए अपनी दुनिया के जज्बात, ख्यालात सब कुर्बान कर देते हैं। ये हैं अल्लाह वाले, ये है वो जिन्हें अल्लाह कह रहा है हुमुल मुफलिहून। ये कामयाब लोग होंगे जिनके ऐसे हालात होंगे, जिनके ऐसे ख्यालात होंगे, जिनके ऐसे मामलात होंगे, जिनकी ऐसी ख्वाहिशात होंगी। या अल्लाह आहर में हमें मोहल्लात देना, आहर में अपनी मुलाकात देना। आप सोचो, अल्लाह ने तो शुरू में ही फैसला फरमा दिया, ये है मेरे बंदे, मेरे बंदों की ऐसी शान होती है। हमने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सूरत बकरा के आगाज को पढ़ा, लेकिन मुझे बताएं कभी ये सौदा भी लिया? अल्लाह तो कह रहा है ये सौदा ले लो, ये मेरी बंदगी का सौदा है, ले लो, मेरे बंदे बन जाओ। तो अल्लाह ने आज फैसला सुना दिया। हम किस गुमान में बैठे हुए हैं, हम समझते हैं हशर में फैसले होंगे। अरे अल्लाह तो आज फैसले सुना रहा है। मेरे बंदे ऐसी सिफात वाले हैं, मेरी हशियत वाले हैं, मेरी मोहब्बत वाले हैं, मेरी इताअत वाले हैं, मेरी चाहत वाले हैं, मेरी रिजा वाले हैं, मेरी मुलाकात वाले हैं। अल्लाह कहता है ये मेरे बंदे हैं, ये फलाह वाले हैं। वो जो मुअज्जिन कहता है हय्या अल फलाह, फलाह की तरफ आओ, तो अल्लाह ने भी कुरान में शुरू में बता दिया ये है फलाह वाले, ये है फलाह का रास्ता और ये है अल्लाह का फैसला। अल्लाह ने कुरान के शुरू में ही फैसला फरमा दिया। हशर में तो अल्लाह सिर्फ दिखाएगा जिनका फैसला मैंने फलाह का फरमाया था, जिन्होंने मेरी बंदगी का इरादा किया था, आज वो मुफलिहून है, मोमिन सालिहून है, आज वो अल्लाह के मुकर्रबून हैं। आप समझ रहे हो? तो ये तो आगाज़े इश्क है। ये जो सूरत बकरा का आगाज है, ये तो आगाज़े इश्क है। आप समझ रहे हैं? अभी तो अल्लाह कह रहा है जब तुम मुफलिहून वाले बन जाओ तो अब ये रास्ता ही ले लो। जैसे मैं आपको शुरू में नियतें करवा रही थी, ये तो आगाज़े रमज़ान है, अभी तो हमने पहला ही कदम उठाया है, ये रास्ता ही ले लो। अब जिंदगी
मुफलिहून से आगे हमने मोमिनून पे जाना है, फिर हमने मोहसिनून पे जाना है, फिर हमने मुखलसीन पे जाना है, फिर हमने मुस्तफ़ीन पे जाना है, फिर मुकर्रबीन पे जाना है। तो अल्लाह हमें ये समझा रहा है, अगर तुम पहला कदम सोलिहून में उठाओगे, मुफलिहून में उठाओगे, मुत्तकियों में उठाओगे, तो फिर तुम यही रास्ता, यही मुकाम और यही दर्जात पाओगे। आपको समझ आ रही? ये दाएं हाथ वालों का ये रास्ता होता है कि वो हामिदून होते हैं, अल्लाह की तारीफ वाले होते हैं, वो शुक्र वाले होते हैं, वो जिक्र वाले होते हैं वो अनअमता अलैहिम की सोहबत वाले होते हैं, वो मुत्तकी होते हैं, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होते हैं, हशियत वाले होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत और इताअत वाले होते हैं। ये उनका आगाज होता है, फिर आगे जाके उनके दर्जात बुलंद से बुलंद तर होते जाते हैं। ये अल्लाह ने आज फैसला फरमा दिया। फिर अल्लाह ताला देखें, ये सारा ये फैसला फरमाने के बाद, ये मंजर कशी करने के बाद, ये सौदा हमें ऑफर करने के बाद, अब अल्लाह में दूसरा साइड दिखा रहा है। अल्लाह कहता है ऐसे भी लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको इकट्ठा ही कर दिया, मुनाफिकून ज़ालिमून। अल्लाह कहता है मुनाफिक और जालिम और जाहिल और जो मुफसिद लोग होते हैं, उनका जिक्र अल्लाह ताला ने इकट्ठा ही शुरू कर दिया है, क्योंकि इनकी आदतें, ये नोट करें, बहुत गहरा पॉइंट आपको बता रही हूँ, इनकी आदतें और हसलतें, हरकतें एक जैसी होती हैं। जैसे पहले मैंने आपको दाएं हाथ वालों की आदतें बताई, उनकी आपको बरकतें बताई, उनके अमाल बताए और उनके हालात बताए ना, वो भी एक तरह के होते हैं, डरने वाले, अल्लाह से मोहब्बत वाले, इताअत वाले, हशियत वाले, अल्लाह के लिए कुर्बानी देने वाले अल्लाह की रजा वाले। उनकी भी आदतें मिलती जुलती होती हैं सालिहून की। इसी तरह अब अल्लाह कह रहा है जालिमीन जो होते हैं ना, मुनाफिकून जो होते हैं, अब उनका जिक्र अल्लाह कर रहा है। ये जिक्र अल्लाह क्यों कर रहा है, मैं सोच रही थी, इसलिए कर रहा है। अल्लाह कहता है आला सौदा लेना दाएं हाथ वालों का, ये घटिया सौदा ना लेना बाएं हाथ वालों का। जैसे होता ना, अल्लाह हमें दिखा रहा है कि अपनी मोहलत, ये जिंदगी की कीमती मोहलत ये जिंदगी की कीमती मोहलत, आला सौदा, आला इल्लियीन का सौदा लेने में ये हिम्मत, ये ताकत, ये सेहत, अगर अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें आला हिम्मत, सेहत, ताकत दी है ना, तो इसको आला सौदा लेने के लिए लगाना, आला इल्लियीन का सौदा लेना वो अल्लाह ने पहले बता दिया, आला इल्लियीन का सौदा पहले बता दिया। अब अल्लाह असफल साफिलीन की बात बता रहा है। अल्लाह कहता है ये घटिया लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, ना इनके साथ मिलना, ना इनके साथ बैठना, ना इनकी सोहबत में जाना, ना इनसे ताल्लुकात रखना और ना ही इनके साथ मोहब्बत करना, क्योंकि ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत, इनकी सोहबत, इनकी चाहत, तुम इनके रंग में रंगे जाओ। आपको पता है ना, पहले अल्लाह ने जो दिखाया था वो सिबगातुल्लाह है, वो अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह ताला ने रहमानी सौदा दिया है, पहला सौदा रहमानी था। अब अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि ये शैतानी सोबत में ना जाना, ये शैतानी सौदा ना लेना। अल्लाह ताला ने उनकी ज़ाहरी हालत भी बता दी, पहचान, अल्लाह में पहचान करवा रहा है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें धोखा हो जाए और तुम भूल कर, गलती से धोखा खाकर इन मुनाफिकों और जाहलों की सोबत में बैठे रहो, अपनी मोहलत, सेहत, हिम्मत जाया कर दो और आखिर में पता चले ये तो असफल साफिलीन वाले थे, मैं क्यों इनसे मोहब्बत करता रहा। इसलिए अल्लाह शुरू में बता रहा है, देखिए कुरान आगाज हो रहा है, मैं आपको यही बातें बता रही हूँ, फिर भी देख लें हम सारी जिंदगी धोखे में गुजार देते। हालांकि अल्लाह शुरू में कह रहा है ला रईब, ला रईब, अपना एक रास्ता, सिरातल मुस्तकीम, एक सोबत, अनअमता अलैहिम। अल्लाह शुरू में हमें कहते हैं ना सही रास्ता, सही सोबत दिखा रहा है, सही अमाल दिखा रहा है,
لیکن ہم پھر بھی بھولے اور بھٹکے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، ہم قرآن کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ دوسرا جو ہمیں دکھا رہا ہے نقشہ، وہ اللہ کہتا ہے یہ جو منافقون ہوتے ہیں، کافرون ہوتے ہیں، ان کی عادتیں، حرکتیں اور حسلتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ان کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی بے خوفی والے ہوتے ہیں، بے خوفی والے ہوتے ہیں، دیدہ دلیری والے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بے خوفی سے کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں ڈرتے نہیں، بلکہ گناہ کے اوپر لیبل لگاتے ہیں اچھے اچھے، وہ ہمارے حالات ایسے تھے نا، وہ ہمارا اس وقت ہمارے جذبات ایسے تھے نا، وہ اس وقت ہمارا فائدہ اس میں تھا نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں یہی تو سمجھا رہا ہے، اوور آل اللہ نے پکچر دکھا دی کہ جو لوگ اس طرح کے معاملات والے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے جذبات والے ہوتے ہیں نا، سمجھ لو ان کا جو ظاہر ہے وہ تمہیں نظر آئے گا ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین، لیکن ان کے اندر پتہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان کے اندر بے خوفی ہوگی، وہ بے ادبی والے ہوں گے، وہ مطلبی ہوں گے، وہ دنیاوی ہوں گے، وہ بے شعوری والے ہوں گے، فسادی ہوں گے، مفادی ہوں گے، تن آسانی من موجی والے ہوں گے، سستی کاہلی والے ہوں گے، وہ حاسدی ہوں گے، وہ کردار کشی والے ہوں گے، وہ وہ کیا ہوں گے؟ وہ چگلی والے ہوں گے، شکوے شکایتی والے ہوں گے۔ دنیا میں تو ان کا یہ اللہ اندر کا حال کھول کے سنا رہا ہے، اندر سے وہ ایسے ہوں گے مطلبی، مفادی، حاسدی، بے خوفی، بے قدری، فسادی والے، آپ سمجھ رہے ہو، دوسروں کے عیب جوئی والے، دوسروں کی عیب جوئی والے، دوسروں کی کردار کشی والے ہوں گے، اندر سے وہ ایسے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ ان کے اندر یہ بیماریاں ہیں، یہی تو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، یہ ہے نفسی بیماریاں، یہ نفسی بیماریاں ہیں، دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈنا، دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، دوسروں کی کردار کشی کرنا، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، آپ سمجھ رہے ہو؟ جن کے پاس یہ ساری، جن کے اندر یہ بیماریاں، گندگیاں، حباستیں ہوتی ہیں نا، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ مرض ہے ان کے دلوں میں۔ ان کے اندر یہ مرض کیوں آیا؟ اللہ کہتا ہے اس لیے آیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں، منافق ہیں، اور ان کے اندر یہ گندگیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ سوچو ذرا، اللہ دیکھیں آج ہر چیز عیاں کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں پتا، ہم سمجھتے ہیں میرے اندر بڑی اللہ کا خوف ہے، تمہیں کیا پتا؟ اللہ ہر چیز قرآن میں بتا رہا ہے، ان کا کردار ایسا ہوگا، ان کا اخلاق ایسا ہوگا، ان کا دل ایسا ہوگا، ان کا عمل ایسا ہوگا، ان کا حال ایسا ہوگا۔ جب تم دیکھو تو قرآن سے سمجھ جانا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں، منافق ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہی تو ہیں، جہنمی ہیں، جہنمی ہے، یہ جہنمی لوگ ہیں، دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، خود کو بڑا چالاک سمجھتے ہیں، بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ نفس اور شیطان کے پیروکار ہیں۔ ہائے دنیا کے چلاک ترین لوگ، ہوشیار ترین لوگ، جو دوسروں کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں، جو دوسروں کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہوتے ہیں، خود دندناتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے نتیجہ آج سنا دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ پتہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خریدی ہوئی ہے۔ اس گمراہی میں بڑی دیدہ دلیری، بڑی بے خوفی، بڑی تن آسانی اور بڑی من موجی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ جہنمی ہے، یہ جہنمیوں کا حال ہے۔ آپ سوچیں یہ تباہی کے دھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تباہی کے گڑھے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے خوش اور مست نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟
اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری موج مستی وقتی ہے، بہت جلد تم دیکھو گے یہ جہنمی اور تباہی کے گڑھے میں پڑے ہوں گے۔ آپ سوچیں ذرا، میں کہتی ہوں سوچیں ذرا۔ اور اللہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلا سودا دیا ہے تو آپ شکر ادا کریں، اور اگر آپ دوسری قسم میں سے ہیں تو فکر کریں، یا اللہ ہمیں نکال اس گڑھے سے، تباہی اور جہنم کے گڑھے سے نکال۔ یہ ہے قرآن کا مختصر جائزہ اور خلاصہ، یعنی ہم اپنا جائزہ لیتے جائیں۔ اس خلاصے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، میں نے کون سا سودا لیا ہوا ہے، جنتی لیا ہوا ہے کہ جہنمی لیا ہوا ہے؟ میں نے کون سا سودا لیا ہوا ہے، جنتی لیا ہوا ہے کہ جہنمی لیا ہوا ہے؟ میں نے دنیاوی لیا ہوا ہے یا اخروی لیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی خوشی اور تن آسانی کا لیا ہوا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا لیا ہوا ہے؟ یہ فیصلہ اللہ نے آج کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ نے سودا جنتی لیا ہے تو میں تو اللہ بھی کہتا ہے، میں بھی کہتی ہوں خوشیاں مناؤ، پھر خوشیاں مناؤ۔ یہ خوشی کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں آگے جا کے اللہ کہتا ہے جنہوں نے میرے ساتھ سودا کیا ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ خوشیاں منائیں۔ انہوں نے اپنی دنیا کی خوشیاں، آرام، اپنی دنیا کی چاہتیں، محبتیں، خواہشیں، انہوں نے اللہ کہتا ہے مجھے دے دی نا، میری رضا کے لیے قربان کر دی۔ لوگوں نے چلاکیاں کی، انہوں نے چلاکیاں نہیں کی، لوگوں نے انہیں دکھ دیے، انہوں نے بدلے نہیں لیے۔ اللہ کہتا ہے میری خاطر رہے نا، ذکر میں رہے، میری خاطر شکر میں رہے، میری فکر میں رہے، میرے لیے صبر میں رہے، میری رضا میں رہے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ فساد نہیں کیے، لوگوں سے اپنے حق نہیں چھینے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس سودے پر جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہوا تھا نا، اللہ کہتا ہے اب خوشیاں مناؤ، خوش رہو دنیا میں۔ فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، قرآن پاک میں آگے آیتیں آتی ہیں، فرشتے ایسے اللہ والوں کے پاس آ کے کہتے ہیں تم ذکر میں، شکر میں، صبر میں بیٹھے ہو نا، تم خوشی مناؤ، تم نے جنت کا سودا لیا ہوا ہے، تم نے آخرت کا سودا لیا ہوا ہے۔ لوگ جو جہنمی لوگ ہیں وہ دنیا سجا رہے ہیں، اپنی شان اور عظمت اور اپنی عزت دکھا رہے ہیں، تو وہ فرشتے آ کے ان کو کہتے ہیں تمہارے لیے جنتیں سجائی جا رہی ہیں، تمہارے لیے آخرت کی، تم نے آخرت کا سودا لیا ہے نا، تمہارے لیے جنت میں عزتیں اور تمہارے لیے مرتبے سجائے جا رہے ہیں، خوش ہو جاؤ، تم نے جو اللہ سے سودا کیا ہے نا، اللہ تمہیں اعلیٰ مرتبے اور درجات عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، کچھ نہ بھی ہو تو سکون اور سکینہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس سے سودا کیا ہے نا وہ ہر وقت انہیں تسلیاں بھی دیتا ہے اور خوشخبریاں بھی سنواتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کا سودا لینے والا بنائے، انعمت علیہم کا سودا لینے والا بنائے۔ اللہ ہمیں دنیا کی فکروں اور مکروں سے چھڑا دے، فسادوں اور جھگڑوں سے بچا دے۔ اللہ ہمیں جنات، محلات اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا سودا لینے والا بنائے۔ دیکھیں یہ اللہ نے شروع میں سارا بتا دیا ہے، فیصلہ کن باتیں۔ پھر آگے دیکھیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا جنت کا واقعہ سارا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جو شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ رجیم ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی اور انہوں نے اللہ سے زاری کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارے واقعے سے جو سمجھا رہا ہے، میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ مجھے گناہگار برے نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ کو گناہگار برے نہیں لگتے، گناہگار تو اللہ کو پیارے لگتے ہیں، گناہگاروں کے لیے تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ سارا طریقہ سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا جو اللہ کے جو نبی تھے ان سے گناہ نہیں ہوا، ان سے خطا ہوئی کیونکہ وہ نبی ہیں، لیکن جو ہمارے جیسے لوگ ہیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن طریقہ وہی ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح میرے نبی نے خطا ہونے کے بعد رجوع اللہ کیا، زاری میں آ گئے، مسکینی میں آ گئے، عاجزی میں آ گئے، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، رونے لگ گئے، روتے رہے،
اللہ تعالیٰ کو ان کی زاری پسند آئی، مسکینی پسند آئی، ان کی فقیری پسند آئی، ان کی سادگی پسند آئی، اللہ تعالیٰ کو ان کی حضوری پسند آئی کہ میرے حضور بیٹھے روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھائی، وہ دعا ان کے لیے تھی لیکن ہمارے لیے وہ ایک رضا، اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اللہ کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پاک بندے جو اللہ کے پاک انبیاء ہوتے ہیں نا، وہ گناہ سے بھی پاک ہوتے ہیں، گناہ سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ہم گناہوں سے پاک نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ لیکن اللہ نے طریقہ آدم علیہ السلام سے ہمیں سمجھایا، جس طرح آدم علیہ السلام کی میں نے خطا معاف کی، تمہارے گناہ بھی میں اسی طرح معاف کروں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد شیطان کی طرح اکڑ نہ جانا۔ شیطان جو رجیم ہوا تھا نا، میں آپ کو بتاؤں، شیطان دیکھیں، گہرا نقطہ نوٹ کریں، شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا نا، تب وہ کافر ہوا تھا، تب اس نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا۔ لیکن یہ جو وہ رجیم ہوا ہے نا، وہ کفر کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ تکبر کی وجہ سے ہوا۔ آپ سوچیں، اللہ کو جو سخت ناپسند چیز ہے وہ اکڑ ہے، مکر ہے، تکبر ہے، اور جو اللہ کو بے حد پسند ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی ہے، مسکینی ہے، زاری ہے، فقیری ہے۔ اللہ کہتا تو بھلے گناہ گار ہو، بھلے تو نادان ہے، بھلے تو جاہل ہے، ہم میں سے کتنے جاہل ہیں، ہم نے نہ قرآن کو سمجھا ابھی تک، نہ قرآن کے احکامات اور آیات کو ہم نے پر عمل کیا۔ اللہ کو یہ بات بھی بری نہیں لگتی، جاہل ہیں تو ہو گئے، غافل ہیں تو ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ظالم بھی ہو سکتے ہو، لیکن کیا؟ اللہ کہتا ہے یہ تم متکبر نہ ہونا، پر متکبر نہ ہونا، میں تمہارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا، انکار کو درگزر کر دوں گا۔ لیکن جو اللہ درگزر نہیں کرتا، جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، وہ تکبر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بندہ ہوئے بھی کچھ نہ اور ایک اوپر تو اکڑے ہیں، ایک تو کہتے ہیں نا بندے کے پلے ہی ککھ نہ ہو اور ایک بندہ اکڑے۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ بات۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم دیکھیں، ہم سب گناہ گار ہیں کہ نہیں؟ ہم نے زندگی کس طرح گزاری ہے؟ ہم سب نے زندگی جہالت میں گزاری کہ نہیں؟ جہالت کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مد موجی زندگی گزار، اپنے آپ کو خوش کرتے رہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ ہم نے زندگی کیسی گزاری؟ غفلت میں گزاری کہ نہیں؟ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کلمے پر عمل ہی نہیں کیا۔ غفلت کیا ہے؟ قرآن صرف پڑھا، قرآن پر عمل ہی نہیں کیا۔ غفلت کیا ہے؟ صراط المستقیم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں شروع میں، لیکن آج تک صراط المستقیم کا پتہ ہی نہیں کیا ہے کہاں۔ انعمت علیہم کا پڑھ رہے ہیں لیکن ڈھونڈا ہی نہیں، صحبت ہے کہاں۔ تقویٰ کا زاد راہ اللہ بتا رہا ہے لیکن سوچا ہی نہیں تقویٰ ہے کیا، اس کا زاد راہ کون سا ہے۔ تو ہم بھی غفلت میں رہے، ہم بھی جہالت میں رہے، ظلمت میں بھی رہے۔ ظلمت کیا ہے؟ جو بھی کام کرنا اپنا فائدہ دے کے کرنا، مجھے کیا ملے گا اس سے، میرا کیا اس میں فائدہ ہے، میرا کیا اس میں حاصل ہے۔ تو غفلت میں بھی رہے، جہالت میں بھی رہے، ظلمت میں بھی رہے۔ جو اللہ کو نہیں پسند وہ منافقت ہے، جو اللہ کو نہیں پسند وہ اکڑ ہے، وہ تکبر ہے۔ دیکھیں شیطان نے منافقت بھی کی تھی، ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور ایک طرف اللہ کی نافرمانی، اندر اللہ کی نافرمانی رکھی ہوئی تھی، اندر اکڑ رکھی ہوئی تھی اور باہر سے اللہ کی عبادت کر رہا۔ شیطان منافق بھی تھا، شیطان متکبر بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ تم جو بھی گناہ کرو میں معاف کر دوں گا، لیکن کیا؟ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ منافقت نہ کرنا، جو بھی ہے سچی اور سچی بات سیدھی منہ پہ کر دینا، بھلے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، بھلے تمہارے نقصان میں ہو یا فائدے میں ہو۔ اللہ کو سچے اور سیدھے لوگ بہت پسند ہیں۔
لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حالات کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، ہم اپنے جذبات کے مطابق چپ ہو جاتے ہیں، جہاں سچ بولنا ہو نہیں بولتے، جہاں صحیح بات کہنی ہو نہیں کہتے، جہاں قدم اٹھانا ہو حق کے لیے نہیں اٹھاتے، ہم ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تو یہی تو سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو منافقت نہیں پسند، اللہ کو اکڑ نہیں پسند۔ کھڑے ہو کر ہونا ہے نا کہیں تو حق پر کھڑے ہونا۔ آج ہم نے ہر چیز الٹ کی ہوئی ہے اپنے مفاد کے مطابق۔ ہم کہتے ہیں کھڑے ہو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہو، کھڑے ہونا ہے تو اپنے مفاد پہ کھڑے ہو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حق پر کھڑے ہونا چاہیے، اور اگر کوئی حق پر کھڑا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بڑی اکڑ ہے تم میں۔ الٹ ہم نے ہر بات الٹ بتائی ہوئی، حالانکہ حق پر کھڑے ہونا، حق کے لیے چلنا، حق کے لیے لڑنا، یہ تو صالحین کی صفات ہے، یہ تو انبیاء کی صفات ہے۔ لیکن جو منافقین لوگ ہوتے ہیں، جو ظالمین لوگ ہوتے ہیں، جو جاہلین لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی انا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے اکڑتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے لڑتے ہیں، وہ اپنی عزت کے لیے لوگوں سے دنگے فساد کرتے ہیں۔ تو یہی تو اللہ ہمیں فرق سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو حق والے ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، جو حق والوں کی پہچان اللہ کروا رہا ہے۔ حق والوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ حق کے لیے، اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے فائدے، اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھتے، بھلے انہیں دنیا میں نقصان ہی ہو جائے، بھلے دنیا کا سارا سامان ہی چلا جائے، وہ ایمان کا نقصان ہونے نہیں دیتے۔ تو یہ پہچان ہے حق والوں کی کہ وہ دنیا کا نقصان تو قبول کر لیں گے لیکن ایمان کا نقصان قبول نہیں کریں گے۔ اب اس کے الٹ ہے منافقوں کی پہچان کہ وہ دنیا کا نقصان کبھی قبول نہیں کریں گے اور ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان کو قربان کر دیں گے لیکن دنیا کا نقصان برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیں اللہ نے یہ ساری باتیں ہمیں شروع میں ہمیں سمجھائی ہیں، یہ آدم علیہ السلام کے قصے میں سمجھائی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا کہ جب تم سے خطا ہو جائے یا گناہ ہو جائے اس کے بعد نہ منافقت کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر بہانے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، فلاں کی وجہ سے یہ بات میں نے کی، وہ اس نے مجھے غصہ دلایا نا اس لیے میں نے اس کو 4 باتیں سنا دی۔ ہم بہانے ڈھونڈ کے، گناہ کر کے پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں، اپنے گناہ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے نا اس کی وجہ سے جھوٹ بولا، میں نے نا اس کی وجہ سے اس کو برا کہا، اس نے شروع کی بات۔ لیکن اللہ یہی تو ہمیں سمجھا رہا ہے، گناہ کر کے اکڑ نہ جانا، تکبر میں نہ آ جانا، ریاکاری میں نہ آ جانا۔ گناہ ہو جائے، ہوگا تم سے، اللہ کہتا ہے ہوگا۔ میں نے تمہیں نبی کی مثال سے نہیں سمجھایا؟ تم سے گناہ ہوگا لیکن گناہ ہونے کے بعد ندامت میں آنا، ندامت میں آنا، منافقت میں نہ آنا، ندامت میں آنا۔ گناہ ہو جائے تو ملامت میں آنا۔ دیکھیں اسی لیے ہم مل بیٹھ کے جب ذکر کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں کہ مولا ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم سیاہکار ہیں، ہم معصوم، ملامت، اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، معاف کر دے۔ اللہ کو پسند ہے ندامت، ملامت۔ پھر اس سے ہوتا کیا ہے؟ دل میں آتی ہے خشیت، طہارت، دل میں آتی ہے اللہ کی چاہت، محبت اور اطاعت۔ لیکن یہ ندامت سے شروع ہوتی ہے۔ جس کے اندر ندامت ہی نہیں ہے نا اس کے اندر کبھی بھی اللہ کی محبت اور اطاعت آ نہیں سکتی۔ یہی تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے اس سارے قصے سے۔ لیکن دیکھیں ہم آدم علیہ السلام کا قصہ اور ملائکہ کا قصہ اور شیطان نے جو کیا اس کو ایک قصہ ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ ہم اس قصے سے اپنا حصہ ہی نہیں لیتے کہ اللہ ہمیں بھی کچھ سمجھا رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت اور نصیحت اور عبرت دلا رہا ہے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ یہ آیت دیکھیں، یہ بہت پیاری آیت۔
آپ دل پہ لکھ لیں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے. یہ سارا قصہ سنانے کے بعد اللہ نے نچوڑ سمجھا دیا, نچوڑ سمجھا دیا, جسے کہتے ہیں نا حاصل کلام. اللہ خود بتا رہا ہے آیت نمبر 38 میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی خطا ہو جائے, جیسے آدم علیہ السلام سے ہوئی, تم سے گناہ ہو جائے, جو بھی ہو جائے, اللہ کہتا ہے کہ اللہ الرحیم ہے, غفور و رحیم ہے, تواب و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. لیکن کیا اللہ آگے سمجھا رہا ہے ہدایت کی پیروی کرنا. اللہ کہتا ہے یہ جو ہدایت ہے نا, یہ قرآن, اس قرآن کی پیروی کرنا. جب بھی تمہیں ہوش آ جائے, جب بھی تمہیں احساس ہو جائے کہ میں نے غفلت, جہالت, ظلمت میں زندگی گزاری ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, پھر کیا کرنا؟ ندامت کے آنسو بہانا, ملامت, اپنی شرمندگی محسوس کر کے بیٹھے نہیں رہنا. اس کے کہتا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے فمن تبیا خدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کہتا ہے تمہاری ندامت, ملامت, تمہاری زاری, تمہاری عاجزی, مسکینی, اللہ کہتا ہے تمہارے دکھڑے, تمہارے غم میں تمہارے سب معاف فرما دوں گا, دھو دوں گا, ہر گناہ دھو دوں گا, ہر کرب دور کر دوں گا, ہر درد دور کر دوں گا. میرا وعدہ ہے. دیکھیں اللہ وعدہ دے رہا ہے. آج ہمیں دنیا میں کوئی وعدہ دے دے نا, ہم کہتے ہیں اس نے وعدہ کیا تھا, وہ ضرور کرے گی. مجھے رونا آتا ہے. اللہ وعدے دے رہا ہے, اللہ آوازیں دے رہا ہے, اللہ سودے دے رہا ہے, اللہ رستے دے رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم قرآن سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے سمن بکمن امیون, پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے کس وعدے پہ لبیک کہنا ہے. یہی تو حیرت ہے کہ ہم کعبے جا کے کس منہ سے لبیک کہتے ہیں, وہاں جا کے لبیک کس منہ سے کہتے ہیں. کہا نا غالب نے شرم تم کو مگر نہیں آتی, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. کہ یہاں پر جو اللہ قرآن پاک میں اتنی آوازیں دے رہا ہے, اتنے رستہ صراط المستقیم دکھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سودا دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ متقین کا سودا لے لو, یہ مومنین کا سودا لے لو, یہ صالحین کا سودا لے لو. یہاں تو اللہ کی پکار نہ سنی, یہاں تو اللہ کا رستہ جو اللہ دکھا رہا ہے نہ لیا, یہاں تو اللہ کی پسند کی صحبت نہ لی, اللہ کی پسند کے اعمال نہ کیے, کہیں بھی لبیک نہ کہا, اور وہاں جا کے کہتے ہو لبیک اللہم لبیک. یہ کیسی حاضری ہے جو ہر جگہ سے غائب ہے. جہاں اللہ بلا رہا ہے وہاں تو پکارتے نہیں, جیسے اللہ یہاں کہہ رہا ہے. اللہ نے یہاں پکار کر کہا فمن تبیا خدایا فلا خوف. اللہ کہتا ہے جو بھی ہوا, غفلت, جہالت, ظلمت, منافقت, جو بھی تم سے ہوا, میرا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا. ہم تو پچھلا ہی دیکھتے رہتے ہیں, یہ تو ایسے ہوا کرتی تھی, اس کی تو پچھلی زندگی یوں تھی, یہ تو بڑی ماڈرن تھی, یہ تو بڑی ایسی تھی, یہ تو پھرا کرتی تھی. اللہ کیا کہہ رہا ہے فمن تبیا خدایا. اللہ کہتا ہے اب آ جاؤ نا, اس قرآن کی طرف آ جاؤ, اس کا اتباع کرو, اس قرآن میں تفکر, تدبر, تفقہ, اس قرآن سے تزکیہ, ہدایت لو, اس قرآن سے, اس قرآن کی پیروی کرو. اللہ کہتا ہے تم اس میں لگ جاؤ, میں کیا کروں گا. اللہ کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں تمہارے سارے خوف دور کر دوں, میں تمہارے سارے غم مٹا دوں گا, تم میری طرف آؤ. یہ ہے جو ہم کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم میری طرف آؤ, تم چل کے آؤ, میں دوڑ کے آ جاؤں گا. تم محبت سے آؤ, میں رحمت اور بخشش سے آ جاؤں گا. تمہارے ہر گناہ کو تمہارے اعمال نامے سے مٹا دوں گا, تمہارے دل کے دکھڑے مٹا دوں گا, تمہارا ہر خوف, ہر پریشانی دور کر دوں گا.
میں کہتی ہوں اس آیت پہ نظر رکھیں آپ ذرا. میں کہتی ہوں قربان جائیں. میں قرآن کو ڈھونڈ رہی تھی, قرآن میں ڈھونڈ رہی تھی, جتنی بار یہ آیت آئی ہے نا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ولا اللہ کے وعدہ ہے. اللہ پکا وعدہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا انشورنس لے لی, میں نے انشورنس کرا لی, مجھے غم کوئی نہیں, میں گاڑی لے کے جاتی, میری انشورنس ہے. انشورنس ہو جائے تو غم نہیں رہتا, کہیں لگ بھی جائے غم نہیں ہوتا, انشورنس ہے. اللہ انشورنس دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں فلا خوف, نہ غم کرنا, فلا خوف علیہم, کوئی غم نہ کرنا, ولا هم یحزنون, نہ دل میں کوئی پریشانی رکھنا, میں ہوں, میں نے تمہیں انشورنس دے دی. کہاں سے؟ فمن تبع خدایا فلا خوف. اللہ کہتا ہے اس قرآن کی پیروی میں جت جاؤ, لگ جاؤ, اس قرآن میں محنت مشقت, اس قرآن میں اپنا صلاحیت قابلیت, اس قرآن میں اپنی ہمت طاقت, اس قرآن میں اپنی صحت فرصت مہلت سب لگا دو. میری انشورنس لے لو, میرے سے گارنٹی لے لو, تمہاری رستے کی ہونے والی خطائیں لغزشیں, تمہارے رستے میں آنے والے دکھڑے غم سب مٹا دوں گا, دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی. فلا خوف. میں تو یہ آیت پڑھ کے کتنی دیر روتی رہی. دیکھو ہم بے خبر لوگ قرآن سے بے خبر, رحمان سے بے خبر, ایمان سے بے خبر, تو رمضان کی رحمتوں سے بھی تو بے خبر ہی ہیں ہم. کس بات کی خوشی, میں تو اس بات پہ بھی روتی ہوں, کس بات کی مبارک دیتے. رمضان کی مبارک تو آپ تب پاؤ جب آپ نے قرآن مبارک سمجھا ہوتا. رمضان کی مبارک تو آپ تب دو جب آپ نے مبارک رستہ صراط المستقیم والا لیا ہوتا, جب آپ نے انعمت علیہم کی مبارک صحبت لی ہوتی, جب آپ نے اللہ کا پسندیدہ رستہ تجاہدوا فی سبیل اللہ میں زندگی گزاری ہوتی, جب آپ نے تقویٰ کا زاد راہ اللہ کے مبارک قبولیت والے اعمال جمع کیے ہوتے, تو آپ رمضان کی مبارک دیتے. نہ ہمیں ایمان کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ رحمان کا پتہ, اور رمضان کی مبارک کس طرح دیتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. نہ اللہ کے وعدوں کا پتہ, نہ اللہ کے دعووں کا پتہ, نہ اللہ کے رستوں کا پتہ, نہ اللہ کی پسند کا پتہ, نہ اللہ کی خوشی کا پتہ, اور ایک دوسرے کو خوشی سے مبارک دے رہے ہوتے. کس بات کی خوشی؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوتا ہے نا, ان پر عذاب بھی نازل ہوتے ہیں رمضان میں. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ رمضان میں تو ہمارا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے. رمضان تو فکر کی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہم نے پورے سال نہ صراط المستقیم لیا, نہ انعمت علیہم کی صحبت لی, نہ تقویٰ کا زاد راہ لیا, نہ تیرے رستے میں تجاہدوا فی سبیل اللہ کیا. یہ تو رمضان تو ڈرنے کا وقت ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہمارا کیا فیصلہ فرمائے. ہمیں اللہ رمضان میں پہلا عشرہ رحمت کا تو ہے, پر میں رحمت کے قابل ہوں کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, اگر رمضان خیریت سے گزر جائے نا, خیریت سے اگر گزر جائے تو سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دی. آج دیکھیں رمضان میں فلسطین میں کیا حال ہو رہا, ان کا بھی رمضان ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ رمضان صرف مہر والا نہیں ہے, قہر والا بھی ہے. رمضان صرف رحمت والا نہیں ہے, رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ سکتا ہے, کیونکہ جو پورے سال حرکتیں کی ہیں اس کا نتیجہ رمضان میں تو معلوم ہوتا ہے کہ تم بخشش کے قابل, تم رحمت کے قابل ہو بھی کہ نہیں. کوئی رحمت والے عمل کیے؟ رحمت کا پہلا عشرہ, میں تو حیران ہوتی ہوں, ڈرنے کی بجائے خاموش ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو حقیقت معلوم ہو نا تو آپ کو رونا آئے.
کہ رحمت کا اشرہ آ گیا اور میں ابھی تک دنیا کی محبت اور چاہت میں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی تک دامن رحمت مصطفیٰ میں نہیں آ رہا، ابھی تک اطاعت مصطفیٰ والا، محبت مصطفیٰ والا نہیں بن رہا۔ تو خلاصہ قرآن کا ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو شعوری آگاہی ملے، تاکہ آپ کو قلبی بیداری ملے، تاکہ آپ کو حقیقت آشنائی ملے، خود آشنائی ملے، آپ کو رب آشنائی ملے، آپ کو حق آشنائی ملے، آپ خود فریبی سے نکلو۔ یہ فریب ہے سارے، یہ خود فریبی ہے، یہ ساری اپنے آپ کو سمجھنا کہ رمضان آیا تو میری تو بخشش ہونی ہے۔ جس بندے نے محنت ہی نہیں کی پورا سال، وہ پاس کیسے ہوگا؟ یہ خود فریبی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بار پکارتا ہے، اتنے وعدے دیتا ہے، اتنے رستے دکھا رہا ہے، یہاں تو لبیک نہیں کہتے، وہاں جا کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ میں آپ کو بتاؤں، جنہیں یہ ہوش ہوتا ہے نا، جنہیں یہ ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن میں اللہ کی پکار پہ تو کبھی لبیک نہیں کہا، وہ 100 بار ڈرتے ہیں، 100 بار ڈرتے ہیں وہاں جا کے لبیک کہنے سے۔ آپ سوچیں ہمارے جیسے گناہ گار کو تو شعور ہی نہیں ہوتا، بڑے جا کے جوش سے لبیک وہاں کہتا ہے۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں جب حج کرنے گئے تو آپ ابھی زین العابدین ہیں، اہل رسول ہیں، لیکن وہ ہوش والے ہیں، ہماری طرح بے ہوش نہیں ہیں، وہ خبر والے، ہماری طرح کے بے خبر نہیں ہیں۔ وہ تو حق شناس لوگ ہوتے تھے، ہم تو خود سے ہی بے خبر ہیں، حق سے بے خبر ہیں۔ وہاں جا کر حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی زبان سے ادا ہی نہیں ہو پاتا لبیک۔ ایک دفعہ تو پھر ادا کرتے ہیں لبیک تو بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں کہہ رہے لبیک اللہم لبیک؟ ہم نے کہا اگر میں کہوں لبیک اور وہ کہہ دے لا لبیک، میں کہوں کہ میں حاضر ہوں اور وہ رب کہتے تو حاضر نہیں ہے، تو میرا کیا ہوگا؟ اگر اس نے میری حاضری قبول نہ کی تو میرا کیا ہوگا؟ یہ ہے شعور والے، ہم تو بے شعور، قرآن سے بھی بے شعور، صراط المستقیم سے بھی بے شعور اور آخرت سے بھی بے شعور۔ اس لیے ہر کام دنیا میں بس خوشی اور مستی میں پڑے ہوئے، اللہ کے وعدوں کی خبر ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ دے رہا ہے، اور دیکھیں اللہ ہمیں بھی یاد دلا رہا ہے کہ یہ جو کلمے کا وعدہ میں نے تمہیں دیا ہے، ہم اس سے بھی بے خبر ہیں۔ بڑی دیدہ دلیری سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خوش ہوتے ہیں، ہزار دفعہ پڑھ دیے۔ اللہ کہتا ہے ایک دفعہ نبھا کے آنا، ایک دفعہ یہ وعدہ نبھا کر آنا۔ یہ وعدہ نبھانا، لا الہ کہنا، دنیا کی چاہتوں، خواہشوں، زینتوں، محبتوں کو، اپنے جذبات اور خیالات کو لا کہہ دینا۔ ہم تو آج تک لا ہی نہیں کہہ پا رہے۔ جتنے بھی دیکھیں ہم گناہ کرتے ہیں نا، جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ زبان کے ہیں، چاہے وہ بصارت کے ہیں، چاہے وہ سماعت کے ہیں، چاہے وہ بدن کے ہیں، وہ سارے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لا نہیں کہتے، ہم آ کہتے ہیں۔ گناہوں کو آ جا، گناہ کو کہتے ہیں آ۔ ہم جب لا نہیں کہتے لذتوں کو، خواہشوں کو، چاہتوں کو، محبتوں کو، لا کہہ کے ہٹاتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں آ، مجھے جو فیل ہو رہا ہے ہاں یہی ہے، یہی ٹھیک ہے، جو میرا دل کر رہا ہے یہی ٹھیک ہے، جو میں چاہتی ہوں یہی صحیح ہے۔ ہم تو لا نہیں کہتے، آ کہتے ہیں، میں تو وہ کرنا ہے جو میرا دل کیا۔ اس لیے آج تک ہم نے دیکھیں الا اللہ والے ہم بنے ہی نہیں۔
ہماری زندگی ابھی تک للہ نہیں ہوئی. جہاں بیٹھو جہاں جاؤ للہ جاؤ, جہاں بیٹھو باللہ بیٹھو, جب جاؤ اٹھ کے تو ماللہ اللہ کا ذکر اور یاد میں جاؤ, اللہ کی اطاعت میں جاؤ, للہ آؤ باللہ بیٹھو, مع اللہ رہو, توکل اللہ دل کا حال ہو, دل ڈولے نہ, دل گھبرائے نہ. ہم تو فٹافٹ ڈول جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تب آپ سمجھ لیں ہم توکل اللہ والے نہیں ہوتے. ہم اللہ کو سوال کر رہے ہوتے ہیں. ہماری جرت دیکھیں, آپ جرت دیکھیں. دیکھیں رسول اللہ نے ساری زندگی کبھی کیوں اور کیسے نہیں کہا تھا, کبھی نہیں کہا ساری زندگی کیوں اور کیسے. اتنے لوگوں نے ستایا, اتنا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا, پھر بھی کبھی نہیں کہا, اللہ سے کبھی نہیں کہا میرے ساتھ یہ کیوں ہو. مجھے لوگوں نے کیسے ستا لیا, کبھی نہیں کہا. ہم تو بات پہ یہی کہتے رہتے ہیں, یہ کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کیسے ہو گیا, میرے ساتھ ہو گیا, کیسے ہو گیا. اس لیے کہ ہم ابھی تک الا اللہ والے نہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ الا اللہ والا وہ ہوتا ہے مخلصین لہ الدین, جس کا من پاک نیت صاف, رضائے خدا اتباع مصطفیٰ میں آنچ نہ آئے, باقی جو ہوتا ہو. یہ ہوتا ہے رضائے خدا اتباع مصطفیٰ والا, جو ہوتا ہے وہ الا اللہ والا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرا الا اللہ, خالص اللہ, میرا اللہ کا رشتہ بچ جائے, باقی جو آتا ہے آئے جاتا جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرا ایمان اور میرا رحمان, میرا قرآن اور نبی کا فرمان بچ جائے, باقی مجھے کوئی دنیا کے نقصان اور ساز و سامان کی پرواہ نہیں. یہ ہوتا ہے الا اللہ, الا اللہ. اور پھر میری زندگی اس کو فکر یہ ہوتا ہے, غم یہ ہوتا ہے. ہمیں تو اولاد کی فکر, گھر کی فکر, سامان کی فکر, جائیدادوں کی فکر. جو لا الہ الا اللہ والا ہوتا ہے نا, اسے ایک ہی غم ہوتا, ایک ہی غم ہوتا, ایک ہی اس کی طلب تڑپ محبت چاہت سب کچھ ایک ہوتا ہے. کیا؟ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. میری زندگی ادائے مصطفیٰ, وفائے مصطفیٰ, فنائے مصطفیٰ, رضائے مصطفیٰ. میری زندگی اتباع مصطفیٰ والی ہو, بس محمد الرسول اللہ. اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا لوح بھی تو قلم بھی تو, سب کچھ آپ یا رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے, کلمے کا وعدہ نبھا کر آنا جو میں نے تمہیں دیا تھا, اور یہ قرآن اللہ کی طرف آنے کا راستہ ہے. اس راستے پر چل کر آنا, نہ بہکو گے نہ بھٹکو گے, نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے زندگی کے ہر قدم پر دو چیزیں ساتھ رکھنا, ایک اللہ کا کلام اور ایک نبی خیر الانام. ایک میرے نبی کو ساتھ رکھنا اور ایک میرے قرآن کو ساتھ رکھنا, کیونکہ قرآن تمہارا شفیع ہوگا اور نبی تمہاری شفاعت کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں, آگے اللہ تعالیٰ شروع کر رہا ہے, بنی اسرائیل کی قوم کا حال ہمیں سنانے لگا ہے. لیکن یہ حال اللہ کیوں سنا رہا ہے, یہ بات نوٹ کریں. بنی اسرائیل کا حال اللہ کو سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اس لیے سنا رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا, یہ اپنی چاہتوں والی تھی. آج ذرا آپ دیکھیں ہم کون ہیں, اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے آئیں, ہم کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. بنی اسرائیل کی قوم کیسی تھی؟ اپنی چاہتوں والی, خواہشوں والی, اپنی محبتوں, راحتوں, سائشوں, زینتوں والی. جب نبی انہیں بلاتا تو کہتے او ہمیں تو یہ کام ہے, ہمیں تو یہ چاہت ہے, ہمیں تو یہ راحت ہے, ہم اپنی راحت نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنی آسائشیں نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنی عادتیں نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ کہتا ہے ان کی انہی حرکتوں نے پھر انہیں نبی کا نافرمان کر دیا. پھر وہ کیسے ہو گئے آپ دیکھیں ذرا, کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں. ہمیں حق کی طرف بلایا جائے, قرآن کی. آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں قرآن کی طرف بلائیں, نہیں ہمیں کام ہے,
قرآن کی طرف بلائیں، نہیں ہمیں تو گھر میں مصروفیت ہے، نہیں کام قرآن کی طرف بلائیں تو کیا کہتے ہیں میری صحت خراب ہے، میں تو گھر میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہی حال اللہ کہتا ہے، یہی خصلتیں، یہی حرکتیں، یہی عادتیں تو بنی اسرائیل کی تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اپنی خواہشوں، چاہتوں، خواہشوں اور زینتوں کو دیکھتے تھے، وہ نبی کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو گویا وہ کون تھے؟ اللہ کہتا ہے وہ نافرمانی، روح گردانی، حجت بازی اور بے ادبی والے تھے۔ یہ ہوتی ہیں، ایسا کردار ہوتا ہے ان لوگوں کا جو جہنمی ہوتے ہیں، ان کا کردار ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، میں، لیکن جو حق والے ہوتے ہیں وہ میں کی نفی، لا الہ، میں کی نفی کرتے ہیں اور وہ حق کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، اسی لیے وہ قوم نعمتوں کے باوجود من و سلوہ ملا، کیا کچھ انہیں نہیں ملا؟ اللہ کہتا ہے نعمتوں کے باوجود وہ قوم تباہ ہو گئی۔ آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہر سہولت عزت ہمیں عائش ملی ہوئی ہے تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ یہی باتیں تو اللہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ نعمتیں، یہ عائشیں، یہ رہائشیں، یہ سہولتیں تو میں نے بنی اسرائیل کو بھی دی تھیں، تم سے کہیں زیادہ دی تھیں، لیکن کیا ان کا انجام تباہی ہوا، کیونکہ وہ آسائشیں لے کر آسائشوں کے ہی ہو گئے۔ جس نے آسائشیں دی اس رب نے، اس کے نہ ہوئے، اس کو نہ مانا، آسائشوں کے ہو گئے، وہ راحتوں کے ہو گئے، وہ زینتوں کے ہو گئے۔ زینتیں دینے والا، آسائشیں دینے والا، نعمتیں دینے والا، رحمتیں دینے والا اس کے نافرمان ہو گئے، آسائشوں میں تن آسانی میں اور رہائشوں میں من موجی میں چلے گئے، اس لیے ان کا انجام تباہی ہوا۔ اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تمہارا بھی انجام تباہی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں کیٹیگری سمجھا رہا ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی ہمیں یہ بات ہم کر چکے ہیں، ظالمین وہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنا جائزہ لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ حال سناتا ہے تو اپنے حال کا جائزہ لیں۔ ہم تو ایسے ہی کال کو ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اپنے حال دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ یہ حال کیوں دکھا رہا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں پڑھا رہا ہے یہ کال؟ تاکہ ہم اپنے حال کا جائزہ لیں، کہیں ہم تو وہ حرکتیں نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل کی قومیں یا تباہ شدہ قوموں نے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اوور آل ہمیں خلاصہ دے رہا ہے کہ جو قومیں میں نے تباہ کی وہ کیوں تباہ ہوئیں؟ وہ ظالمین تھے اور ظلم پر ہی اڑے ہوئے تھے، مفاد پرست۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ مفاد پرست۔ آپ دیکھیں دنیا کے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر کام اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور جس کام میں انہیں اپنا فائدہ نظر نہیں آتا نا، یا اپنی عزت نظر نہیں آتی، کہتے ہیں یہ تو کام کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم عام محاورے میں بھی کہتے ہیں میں یہ کام کیوں کروں، اس کا مجھے کیا فائدہ، اس سے مجھے کیا ملے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ظالمین کی خصلت ہوتی ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ پھر جاہلین کی جو قسم ہوتی ہے، جاہل لوگ کی پہچان کیا ہے؟ وہ اپنی خوشی کے لیے، جب آسانی ہو جائے، جیسے ہم نہیں کہتے جب آسانی ہوگی نا میں پھر کروں گی، جب میرے سے ہو سکا نا میں تب کروں گی، یہ تو جاہل لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ حق آ جائے، حق کا حکم، اللہ کا حکم آ جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ہماری تان آسانی نہیں ہے، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، ابھی میرا دل نہیں ہے، جب میرا موڈ ہوگا نا، جب میں فارغ ہوں گی نا میں پھر آؤں گی۔ اللہ کہتا ہے یہی تو جاہلین لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، حق مجھے بلا رہا ہے، حق مجھے یہ سعادت دے رہا ہے۔ جیسے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے، ہمت، طاقت، صحت دے کر اللہ حفاظت سے ہمیں لا کر یہاں اللہ نے بٹھایا، کس لیے؟ کہ قرآن کا شعور اور فہم حاصل کر لو، قرآن سے نور، تزکیہ اور ہدایت لے لو۔ تو اگر ہم گھر بیٹھے اپنا موڈ دیکھتے رہتے، اپنا آرام دیکھتے رہتے، تو پھر ہم جاہلین میں سے ہوتے، غافلین میں سے ہوتے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ ہمیں قرآن کی طرف ایمان لینے کے لیے بلا رہا ہے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے بلا رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو آگے رکھ لیتے اور کہتے نہیں آج میرا دل نہیں ہے نا، آج بارش ہے نا، آج میں فارغ نہیں ہوں نا،
تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نشانیاں دیکھیں اللہ بتا رہا ہے، اور ایسے جاہل لوگوں سے اللہ کہتا ہے کبھی بحث نہ کرنا، انہیں سلام کہہ کے پیچھے ہٹ جایا کرو، کبھی نہ انہیں کہو کہ آپ آ جاؤ نا، آپ کوشش کرو نا، کیونکہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جہالت ہوتی ہے، میں ہوتی ہے، وہ ہر کام میں کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، جب میرا دل کیا نا، جب میں چاہا نا، جب میں فارغ ہوئی نا، جب مجھے ٹائم لگا نا، اللہ کہتا ہے یہ جاہل لوگوں کو سلام کہہ کے ان سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے یہ جو جاہلین، غافلین، ظالمین ہوتے ہیں نا، یہ اندر سے منافقین بھی تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں آپ دیکھو نا، جو بندہ جاہلین میں سے ہے، غافلین میں سے ہے، ظالمین میں سے ہے، یہ ہو نہیں سکتا وہ منافقین میں سے نہ ہو، وہ حق پرست نہیں ہوگا، وہ موقع پرست ہوگا ہمیشہ، وہ حق پرست نہیں ہوگا، وہ مفاد پرست ہوگا۔ یہ اللہ بتا رہا ہے، میں تو صرف آپ کو سنا رہی ہوں جو اللہ نے بتایا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر اللہ کہتا ہے یہ منافقین جو ہوتے ہیں نا، یہ مفسدین بھی ہوتے ہیں، اندر سے فسادی بھی ہوتے ہیں، انہیں حق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے مفاد کی پرواہ ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ اپنی ذات کی پرواہ ہوتی ہے، اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، تو یہ مفسدین بھی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ اینڈ پہ خود ہی کہہ رہا ہے یہ اصل میں مجرمین ہیں، اور یہ من کے کافرین ہیں، اور کہلاتے مسلمین ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، آپ سوچیں، آپ اس بات پہ ذرا غور کریں، ہم کیا ہیں جس میں جو خصلتیں ہیں نا، جو عادتیں ہیں، وہ اسی کیٹیگری سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ کہتا ہے کہلاتے مسلمین ہیں، اندر سے کافرین، منافقین، مفسدین، ظالمین، جاہلین اور غافلین ہے، یعنی بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے۔ دیکھیں اللہ کیٹیگرائز کر رہا ہے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ قصہ شروع کرتا ہے گائے کا، جو اس سورۃ بقرہ اس کا نام ہے۔ تو گائے کا صرف یہ ایک قصہ نہیں ہے جس طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ کہانی ہے جی وہ یہ واقعہ ہوا۔ اصل میں اللہ گائے کے قصے سے میں سمجھا کیا رہا ہے، میں صرف آپ سے نچوڑ کی بات کر رہی ہوں، جو آیتوں کا نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، تفصیلات میں گئے بغیر۔ تو گائے کے قصے سے اللہ میں سمجھا کیا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے انہیں کہا تھا کہ گائے کو قربان کرو۔ اصل میں اللہ ہمیں سمجھا کیا رہا ہے؟ اپنے نفس کو قربان کرو۔ گائے کیا مطلب کیا ہے؟ تمہارا نفس۔ تمہارا نفس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا نفس دنیا کی خوشی، تن آسانی، من موجی، خوشحالی والی زندگی چاہتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے یہی تو میں تم سے چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم اپنی خوشی، اپنی آسانی، اپنی مرضی قربان کر دو۔ یہ ہے گائے کا سارا قصہ۔ گائے کو، نفس کو قربان کر دو۔ نفس ہمارا گائے کی طرح ہی تو ہے، جیسے جانور کھایا پیا چرا، ادھر لڑا ادھر لڑا، بچے پیدا کیے، یہ ہمارا نفس ہے۔ نفس یہی چاہتا ہے نا کہ میری دنیا خوشحالی، آسانی والی، من موجی والی ہو، ہر چیز میری جو ہے وہ چمک رہی ہو، میری پسند کی ہو۔ یہ جانوروں کی نیچر ہوتی ہے، وہ ایسی زندگی چاہتے ہیں، کھا پی کے لڑ مار کے بچے پیدا کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس گائے کو ذبح کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی مرضی، لا الہ، اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی تن آسانی، من موجی والی زندگی کو چھوڑو۔ یہ قصہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کرتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کرتا ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ دیکھیں اللہ نبیوں کے یہ سارے قصے سنا کر ہمیں دو باتیں سمجھا رہا ہے۔ کیا؟ اللہ کہتا ہے یہ سارے کون تھے؟ یہ سارے متقین تھے، مومنین تھے، صالحین تھے، محسنین تھے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے رستہ ان کا لینا، ان پر بڑی بڑی آزمائشیں آئی تھیں، ان کی قومیں نافرمان تھیں، تمہاری بھی اولاد نافرمان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھو، نفس پرست قوم تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم خواہش پرست تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی دیکھ لیں، یہ لوگ خواہشوں کے رستے پہ چلتے ہیں، بچوں کو اسکولوں میں یہی سکھاتے ہیں ڈو وٹ یو لائک۔ آج تک ان کی روش نہیں بدلی جو قرآن بتا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے لا ریب ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ اور آیت میں کوئی بھی شک حرف میں نہیں ہے۔ آج تک دیکھ لیں جو عیسائی ہیں، اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں تو نہیں، کیونکہ انہوں نے تو چھوڑ دیا ہوا ہے کتاب اور سب کچھ، ہیں تو یہ کافرین۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یہ نفس پرست، خواہش پرست تھی،
सिरातुल हवा, ख्वाहिश के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन आज कितने दुख की बात है, हम इस मुल्क में रहकर हम भी कहते हैं हम भी गोरों वाली सोच, गोरों वाली हरकतें, गोरों वाले अमाल और गोरों के तौर तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। अल्लाह तो ईसाइयों के बारे में कह रहा है ये ख्वाहिश परस्त कौम है, और यहूदियों के बारे में अल्लाह कह रहा है ये मुफाद परस्त कौम है। आज तक देख लें यहूदी मुफाद परस्त हैं, माल परस्त हैं यहूदी आज तक। तो अल्लाह ताला कह रहा है एक जो कौम है वो अल्लाह के गजब वाली, यहूदी अल्लाह के गजब वाले हैं, जो ईसाई हैं वो दौलीन हैं, गुमराह हैं। तो अल्लाह हमें क्या समझा रहा है, ना गुमराहों की तरह होना, ना गजब वालों की तरह होना, ना ख्वाहिश नफ्स परस्त होना, ना तुम मफाद परस्त होना, तुम हक परस्त होना मेरे अंबिया की तरह। भले तुम्हारी जिंदगी में हालात और वाकयात और मुश्किलात बहुत आए, लेकिन क्या, सालिहीन का रास्ता ना छोड़ना। आप समझ रहे हैं, ये सारा अल्लाह ताला ने हमें समझाया है अंबिया की तफसील से। और फिर आखिर में अल्लाह खुद कंक्लूड कर रहा है। अल्लाह ताला कहता है ये जो मेरे अंबिया हैं, ये जो सालिहीन का रास्ता है बड़ा मुश्किल रास्ता, बड़ी आजमाइशें, बड़ी तकलीफें, बड़ी दुखों का रास्ता है हर नबी का। लेकिन क्या, अल्लाह कहता है वह यहतसु बिरहमतिही मन यशा, यही तो वो रास्ता है। क्या, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। ये आप समझ रहे हो, अल्लाह तक जाने का जो रास्ता है वो दुखों गमों तकलीफों गमों से भरा हुआ है। तो अल्लाह ताला मिसालों से समझाता है, जैसे मेरे अंबिया नहीं घबराए, तुम भी उनके पीछे पैरोकार, उनके पैर उनकी पैरवी में चलना, तो मैं तुम्हें भी इस्तकामत दूंगा। व यहतसु बिरहमतिही, मैं तुम्हें छुपा लूंगा अपने दामने रहमत में, तुम्हारे दिल पर नूर और सकीना नाजल करूंगा। तुम्हारे दिल पर ये ना तुम समझना कि तुम हक के रास्ते पर चल रहे हो तो अकेले हो। अल्लाह कहता है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ अंबिया की सोबत है, अंबिया का नूर है। आप समझ रहे हो, अंबिया के किरदार का, अहलाक का नूर तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। वो कहते हैं ना पीछे किसी का हाथ होना चाहिए, तो इसी को तो देखे कहते हैं ना पीर, मेरा पीर वो है मैं जिसका पैरोकार हूँ। तो अल्लाह हमें समझा रहा है अंबिया का पैरोकार होना, उनको अपना पीरो मुर्शद बनाना और उनके पैर उनकी पैरवी में चलते हुए आना। जिस तरह मैंने उन पर फजल फरमाया, उन पर रहमतें बरसाई, उन्हें मैंने हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाई, उन्हें मैंने बचाया, मैं तुम्हें भी बचा लूंगा। हाय सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कितनी प्यारी बात हमें समझा रहा है। और फिर आखिर पे अल्लाह कहता है सारी बात देखो तो सही, जैसे हम नहीं कहते, अल्लाह कहता है जरा देखो तो सही, सारी हुकूमत, बादशाही, तारीफ, अजमत, शान तो मेरी है, सारी सल्तनत, कुदरत तो मेरी है, तो तुम्हें डर किस बात का है। आप समझ रहे हो, अल्लाह ताला फिर आगे देखें, ये बहुत ही प्यारी आगे दुआ आ रही है। मैंने तो जब से ये आयत पढ़ी है, मैंने तो इस आयत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। अल्लाह आप भी इस आयत को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। और इस आयत में फिर वही वादा मैंने आपको कहा था ना, अल्लाह के ज़रा वादे देखते आए। अल्लाह जहाँ इंश्योरेंस दे रहा है, इंश्योरेंस देखते आए। 112 आयत है सूरत बकरा की। अल्लाह ताला फरमाता है वादा भी देता है, इंश्योरेंस भी देता है। इसमें अल्लाह ताला हमें दावत भी दे रहा है, हिम्मत भी दे रहा है। क्या, अल्लाह फरमाता है भला मन अस्लमा वजहहू लिल्लाही, अल्लाह कहता है जो झुका देगा ना अपने आप को, सरे तस्लीम हम, अस्लमा जो मुस्लिम हो गया, अस्लमा अस्लिम हो गया, युस्लिम हो गया, जो मेरी आयात को मानने वाला हो गया, मेरे रास्ते पर चलने वाला, अस्लमा सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाला हो गया, युस्लिम आजमाइशों और तकलीफों से गुजरने वाला हो गया। अल्लाह कहता है वजहहू लिल्लाही, अल्लाह के लिए वो चलने वाला, तकलीफें उठाने वाला, हक के रास्ते पर चलने वाला, लिल्ला, ये मैंने आपको बताया था ना, लिल्ला चलो, देखिए इस आयत में आया है लिल्लाही, जहां भी चलो लिल्ला,
للہ چلو. تو اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے جب تم میرا راستہ لوگے، میرے لیے تکلیفیں برداشت کرو گے، میرے لیے قربانیاں دو گے، للہ. اللہ کہتا ہے یہ للہ کو معمولی نہ سمجھنا، للہ ما فی السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات والارض. یہ للہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. کائنات کی ہر چیز للہ، تسبیح للہ، حکم للہ، امر للہ، پیروی اذن للہ. اللہ کہتا ہے جب تم ہو جاؤ گے نا للہ، تمہارا ہر قدم للہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے سکھایا قل ان صلاتي للہ. اللہ نے ان کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا آپ بھی کہہ دیجئے ان صلاتي للہ، کہ میرا سب کچھ یا اللہ تیرے لیے. یہ اتنا اعلیٰ درجہ ہے للہ. اسی لیے دیکھیں ہم نماز میں بھی بیٹھ کے کہتے ہیں التحیات للہ، تیرے لیے مولا. میرا چلنا بیٹھنا اٹھنا ملنا، میرا ہر کام للہ. میری خوشی نہیں تیری خوشی للہ، میری مرضی نہیں للہ تیری مرضی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیری مرضی للہ. تو پھر اللہ کہتا ہے جب تم للہ تک پہنچ جاؤ گے نا، وجہہ للہ، تم ہر کام اللہ کے لیے کرو گے. پھر اللہ کہتا ہے تمہیں میں درجہ پتہ کون سا دوں گا، تمہارا مقام کون سا ہوگا، پھر تم کہیں پہنچ جاؤ گے. وہو محسن، محسنین کا درجہ دوں گا. آپ کو پتہ ہے محسنین کون ہوتے ہیں؟ صالحین سے اوپر محسنین ہوتے ہیں. یہ انبیاء کا درجہ ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا درجہ اور مقام میرے انبیاء کے برابر ہوگا. محسنین کا درجہ، صالحین کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالحین کا درجہ ہوگا. محسنین ہوں گے، صالحین ہوں گے، انبیاء کے برابر ان کا درجہ ہوگا. مقام نہیں، درجہ. صرف مقام تو اللہ کی نظر میں ان کا بے حد بلند ہے، لیکن درجہ ہوگا. پھر اللہ کہتا ہے فلاحو اجرہو، ان کا اجر پتہ ہے کیا ہوگا؟ درجہ تو ان کا انبیاء والا محسنین ہوگا. اجر جانتے ہیں ان کو میں کیا دوں گا دنیا اور آخرت میں؟ اجرہو عند ربہ، ان کا اجر اللہ کے پاس پتہ کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ سبحان اللہ. ولا خوف علیہم ولا خوف علیہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کہتا ہے نہ انہیں دنیا کا کوئی غم ہوگا، نہ آخرت کا کوئی خوف ہوگا. دنیا کی ہر پریشانی، حشر کی ہر شرمندگی سے میں انہیں بچا لوں گا، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری تھی کس میں؟ للہ. جب وہ للہ تھے تو پھر للہ ہی ان کے لیے کافی ہو گیا. حسبی اللہ، پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا انہیں بچانے کے لیے. دیکھیں یہ پیاری بات اللہ نے ہمیں سمجھائی. تو آپ اللہ سے دعا کریں. میں تو آپ یقین کرو ہر سجدے میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں دل میں، یا اللہ مجھے بنا دے ان میں سے من اسلم وجہہ للہ. یہ بھی دعا ہے. دیکھیں کبھی آپ نے سوچا یہ دعا ہے، اعلیٰ ترین دعا ہے. اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یا اللہ مجھے یہ بنا دے. اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس کو یاد کر لیں. اعلیٰ ترین دعا ہے یہ. کہ جب آپ اپنا کام کریں گے نا للہ بن جائیں گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اور وہ کیا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کی حقیقت بتا رہا ہے. یہود اور نصارہ کی حقیقت بتا رہا ہے کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے کبھی بھی دوست ہو نہیں سکتے. پھر آگے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھیں بتا رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ کیوں سنا رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ جس دین پہ ہم چل رہے ہیں نا یہ دین ابراہیمی ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، یہ ملت ابراہیمی میں سے ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی صفات اور شانیں بیان کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح حق کے لیے قربانیاں دیں، آزمائشوں سے گزرے. دیکھیں اپنی
بیوی کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، صحرا میں چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم آیا صحرا میں اپنی بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ دو، چھوڑ کر چلے گئے۔ خواہشات کی قربانی دی، جذبات کی قربانی دی، اپنے خیالات کی قربانی دی۔ آپ مجھے بتائیں ہم میں ہے یہ جرت؟ ہم چھوڑیں، ہم چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار، اپنی اولاد، بلکہ ہم تو کوئی چھوڑ دے تو ہم تو اس کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم بے شعور لوگ ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ حق کے لیے اپنی اولاد، اپنے گھر بار کو چھوڑنا یہ حق والوں کا کام ہوتا ہے۔ اس ظالم، جاہل اور منافق لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کر سکیں۔ ظالم، جاہل، منافق لوگ تو اولاد کے پیچھے، گھر بار کے پیچھے رول کے مر جاتے ہیں، لیکن جو حق والے ہوتے ہیں نا وہ حق کے لیے سب قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، کیسے کیسے مجاہدوں سے گزرے۔ اللہ نے بیٹا دیا، کہا اس کو ہی قربان کر دو۔ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرے۔ جہاں حق کا پیغام دے رہے تھے انہوں نے آگ میں پھینک دیا۔ کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرے، کیسے کیسے راستوں سے گزرے، کیسی کیسی قربانیاں دیں، لیکن اللہ یہی تو سمجھا رہا ہے، جب انہوں نے کوئی میرے بارگاہ میں، اللہ کہتا ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا، حق کے لیے سب قربان کر دیا۔ اللہ کہتا ہے پتہ ہے پھر میں نے انہیں اجر کیا دیا؟ انہیں میں نے امام بنا دیا۔ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہے، امام الانبیاء ہے، حنیفہ۔ یہ جو دین ہم چل رہے ہیں نا، دین اسلام، یہ دین حنیف ہے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پوری ملت ہیں اپنے آپ میں۔ ابراہیم علیہ السلام خود ایک ملت ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر قربانی دی نا، ہر طرح کی قربانی دی۔ اللہ کہتا ہے آپ کی ذات میں سب کچھ ہے۔ ذات ابراہیم علیہ السلام میں اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام بھی بہترین اسوہ ہے۔ آپ بہترین اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا امام ہے اور دین حنیف پر ہیں، اور ملت ابراہیمی، جو ملت ابراہیمی ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی ٹرینڈ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو صدقے سے اللہ کہتا ہے یہ دین ابراہیمی، دین حنیف، یہ اسلام جو ہے وہ دین ابراہیمی ہے، ہم ملت ابراہیمی سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دے کر جو ٹرینڈ قائم کیا تھا۔ آج بھی دیکھیں ہم جا کے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھتے ہیں نا، کبھی سوچا کیوں پڑھتے ہیں؟ نا، ہم تو رسمن پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں اس لیے 2 نفل وہاں پڑھاتا ہے، دیکھو جس طرح میرے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی ہر آسائش، راحت میری محبت میں قربان کر دی نا، تم بھی اس طرح کرنا۔ اس لیے جا کے وہاں تم بھی 2 نفل پڑھو، اللہ کو یہ وعدہ دو میں بھی ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی، رستہ ابراہیمی، اسوہ ابراہیمی پر چلوں گا۔ لیکن ہمیں تو کوئی شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو وہاں 2 نفل پڑھ کے کیا وعدہ بھی کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت دیکھیں سمجھا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی اللہ کی بارگاہ میں خلیل اللہ ایسی عظمت اور شان ہے کہ آپ نے جو دعا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، اللہ نے آپ کی وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ یعنی آپ کی ہی امت میں، آپ کی ہی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معروف فرمایا۔ یہ ہے شان ان کی جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، اپنی خواہشوں کی، اپنی اولادوں کی، اپنی محبتوں کی، اپنی چاہتے جو قربان کرتے ہیں نا، جب وہ اپنے آپ کو گراتے ہیں اللہ انہیں اٹھاتا ہے، اللہ انہیں عظمت دیتا ہے۔ آج تک رہتی دنیا تک دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ آج تک دیکھیں درود پاک میں بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ان پر بھی درود بھیجا جاتا رہے گا۔ آگے دیکھیں آخر میں، اب قرآن پہلا سپارے کا اختتام ہو رہا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے بہترین رنگ کون سا ہے؟ نہ عیسائیت کا، نہ یہودیوں کا، بہترین رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ۔ بہترین رنگ اللہ کہتا ہے وہ رنگ ہے جو رنگ ابراہیمی ہے، جو رنگ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کہتا ہے بہترین اسوہ حسنہ ابراہیم۔ دیکھیں پورے قرآن پاک میں آپ دیکھیں، میں حیران تھی، اگر اللہ نے اسوہ حسنہ کو بہترین قرار دیا ہے نا، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
उन्हीं की औलाद में से। अल्लाह कहता है बेहतरीन सिबगातुल्लाह उसवा हसना, एक इब्राहिम का और एक उसवा हसना मुस्तफ़ा है। इस पर चलना, इनका रंग ले लो, इनकी आदात, इनकी कुर्बानियां, इनकी तालीमात, इनकी मोहब्बतें, इनके पैरोकार बन के जिंदगी गुजारना। देखिए ये होता है सिबगातुल्लाह। इसीलिए देखें हम कोई पीरो मुर्शद, हम जब कोई पीरो मुर्शद लेते हैं ना, हमको ये भी शौर नहीं है, जब हम कोई पीर लेते हैं ना, उसका मकसद भी ये होता है कि हम उसकी पैरवी में चलें, उसकी पैरोकार बन के चलें, उसके पैर उसके पीछे पीछे चलें, ताकि ये हमारा पीर जो है हमारे ऊपर चढ़ा दे क्या सिबगातुल्लाह। आप समझ रहे हो? इसीलिए पीर की इताअत, पीर जो मुर्शिद होता है, पीर की मोहब्बत, पीर का अदब और इताअत फर्ज होती है, क्योंकि पीर आपको कहाँ लेके जा रहा होता है, उसवाए हसनाए मुस्तफ़ा सिबगातुल्लाह, रिज़ाए खुदा और इत्तिबाए मुस्तफ़ा की तरफ लेके चले। आगे अल्लाह ताला देखिए हमें क्या समझा रहा है। अल्लाह ताला बात खत्म कर रहा है कि यानी अल्लाह ताला ने देखे हमें सारे कहते हैं ना रास्ते दिखाए, ज़ालिमीन के भी दिखाए और सालिहीन के भी दिखाए। आखिर में अल्लाह ने फैसला भी सुना दिया, बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन रंग सिबगातुल्लाह है, बेहतरीन तरीका उसवा हसना मुस्तफ़ा है। अल्लाह कहता है देखो मैंने पहले कितनी कौमें तबाह की जो गाफिलीन, जाहिलीन, ज़ालिमीन, मुफसदीन, मुनाफिकीन थे, भले वो अपने वक्त के बड़े खुशहाल और कामयाब लोग थे, मालदार लोग थे, हैं खानदान वाले थे, अयालदार थे, लेकिन आखिर में उनका अंजाम तबाही हुआ। लेकिन जो उसवाए हसना वाले थे, सिबगातुल्लाह वाले थे, बड़ी जिंदगी मुश्किल वाली थी उनकी, बड़ी जारी वाली थी, बड़ी उनकी फकीरी वाली थी, बड़ी जिंदगी असीरी वाली थी, लेकिन क्या आखिरत में फिर अल्लाह कहता है वही मोहसनीन, सोलहीन, मुकर्रबीन का दर्जा और मुकाम पाने वाले थे। तो भला क्या कह रहा है, तुम भी फैसला कर लो। पहले सारे में देखें ये पहला पारा खत्म हो रहा है, सोचें ये आपका पहला कदम है, पहले कदम। ये मैं आपसे बार बार कहती हूँ ना, इस वजह से मैं आपको कहा करती थी तायुन करो किस सिमत जाना है आपने, क्योंकि ये पहला स्परा हमें बता रहा है अपनी जिंदगी की सिमत का तायुन करो। मैंने सालिहीन के साथ जाना है या मैंने ज़ालिमीन के साथ बैठ के मन मौजी तन आसानी वाली जिंदगी गुजारनी, ये फैसला करो। देखिए पहला सपारे के आखिर में भी अल्लाह ये कह रहा है जो पहली कौमें चली गई वो अपने अमाल अपने साथ ले गई, अब तुम अमाल कर रहे हो ना, तो जरा अपने अमल का हाल भी देखो। हाल अमाल ना करो जैसे हम करते दौड़ के अमल करें। देखिए यही मैं आपसे कहती हूँ ना, दौड़ के अमल ना क्या करें, सोच के अमल किया करें, समझ के अमल किया करें, शऊर से अमल किया करें, शऊरी आगाही और कल्बी बेदारी से सोच समझ के काम किया करें कि अल्लाह क्या कहता है, मैं तुम्हें जर्रे जर्रे का मैं यामल मिसकाला जर्रातिन खैरिन यरा, इसलिए सोच के अमल किया करो। अल्लाह कहता है मैं जर्रे जर्रे का हिसाब भी दूंगा और अजर भी दूंगा, इसलिए जल्दी से ना किया करो जो हमारी आदतें हैं फटाफट दौड़े, कुरान फटाफट के खत्म, कुरान फटाफट खत्म, नमाज फटाफट पढ़ ली, रोजा बगैर कहते हैं ना चांद को देखे शरीयत के अहकामात पूरे किए, रोजा शुरू कर लिया, रोजा जल्दी से रख लो। अल्लाह तो कह रहा है जल्दी ना करो, जल्दी ना करो बिल्कुल भी। देखिए जल्दी, देखिए मिसाल आपको दूं, सूरत हुजरात में भी है, सहाबा ने जल्दी से कुर्बानी कर ली ईद के दिन, उन्होंने कहा ईद का दिन है कुर्बानी करनी है ना, तो जल्दी से कुर्बानी कर लेते हैं, ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी, अल्लाह ने कहा तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं है, तुमने जल्दी क्यों की, क्यों जल्दी की? अल्लाह कहता जल्दी करनी नहीं थी, मेरे नबी से पहले तुमने कुर्बानी कर ली। नबी का हुक्म जब तक पूरा नहीं होता, जब तक शरीयत का हुक्म लागू नहीं होता, जब तक हम इताअत मुस्तफ़ा सुन्नत मुस्तफ़ा को देखभाल के सोच समझ के पूरा नहीं करते, तब तक जो अमल भी करोगे ना वो रद्द जाएगा। आप समझ लो, वो शैतान था, जल्दी से अल्लाह के हुक्म पर इनकार कर दो, मैं क्यों सजदा करूं, जल्दी से इनकार कर दिया। अल्लाह को जल्दियां नहीं पसंद, अल्लाह कहता है सोच समझ के गौर फिक्र। कुरान भी अल्लाह कहता है जल्दी से खत्म किया करो, कुरान भी अल्लाह क्या कह रहा है, मैंने भी इसको आहिस्ता आहिस्ता तरतीला ठहर ठहर कर नाज़िल किया है, तुम भी ठहर ठहर कर, मैंने थोड़ा थोड़ा नाज़िल किया है, तुम भी ठहर ठहर कर पढ़ा करो। मतलब क्या,
सोच समझ के गौर फिक्र शऊर शौरी आगाही कल्बी बेदारी के साथ ताकि कुछ हासिल हो। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला एंड पे हमें ये कह रहा है, अब तुम देखो कि तुमने किस तरह के अमाल करने हैं, किस तरह की सोबत लेनी है, किस रास्ते पर चलना है और आखिर में कौन सा दर्जा पाना है। ये फैसला अल्लाह कहता है तुम करोगे। हम समझ रहे हैं? अल्लाह फैसला करेगा। ये फैसला हम कर रहे हैं, हमने किसी सोबत में बैठना है, कौन सा रास्ता लेना है और कौन से अमाल करने हैं। आखिर में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह मशवरतन कह रहा है, क्या वो जो रास्ता मैंने तुम्हें अंबिया का दिखाया है ना, वो जो सालिहीन मेरी पसंद का रास्ता, अल्लाह कहता है एक तेरी पसंद है। तेरी पसंद क्या है? जो इस वक्त मेरा फायदा है ना, जो इस वक्त मुझे अच्छा लग रहा है ना, जो इस वक्त मेरा दिल का है ना, मैं वो कर लूं। अल्लाह कहता है ये तो गाय है, इसको ज़िबा कर दो। ये वक्ती फायदा, वक्ती खुशी, वक्ती चनावन, वक्ती मन मौजी, इससे आखिर में तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। गाय जितना भी चर ले, आखिर क्या होता है? या तो मर जाती है या ज़िबा हो जाती है। होता है कि नहीं? ये अल्लाह में समझा रहा है। अगर तुम भी गाय की तरह, जानवर की तरह अपनी मन मौजी, आसानी, अपनी खुशी, अपनी मर्जी, हयाली, अपनी आसानी की जिंदगी गुजारोगे, आखिर में क्या होगा? या तो मर जाओगे हैं या तबाह हो जाओगे। तो अल्लाह कह रहा है इस रास्ते पे ना चला, उस रास्ते पे चलो जो मेरा सिरातल मुस्तकीम है, जो अनअमता अलैहिम, जिसकी निशानी, जिसके कहते हैं बिगनिंग पे खड़े हैं, जो अनअमता अलैहिम सोबत लेना, ये हक के मीनार हैं, ये रोशनी के मीनार मेरे बंदे सोहीन मुत्तकीन, जिनको देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह याद आए। उनकी सोबत में बैठो ना तो ये अल्लाह वाले तुझे अल्लाह तक, अल्लाह से मिला देंगे। तो अल्लाह का समझा रहा है नेकों की सोबत लेना, सिरातल मुस्तकीम पर चलना, सब्र के साथ चलना, सोले अमाल जमा करना, बाकियात सोलेहात जमा करना, तो फिर मैं तुम्हें आखिरत में भी स्वाहीन का साथ, माल अबरोर का साथ अता करूंगा। अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है कि जिस तरह गाय जल्दी से चारे की तरफ दौड़ती है ना चरने के लिए, अल्लाह कहता है गाय को ज़िबा ही कर दो, ताकि तुम दुनिया में जब देखो लोग मकारी, होशियारी, अय्यारी कर रहे हैं, लोग चालाकी कर रहे हैं, अल्लाह कहता है इनके पीछे ना जाना, चरने ना लग जाना इनके पीछे, इनकी पैरवी में ना जाना, इनका अंजाम तबाही है और ये दुनिया में गुमराही में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको समझ आ रही है? अल्लाह ने कितनी गहरी बात समझाई है कि वक्ती तौर पर जो तुम्हें खुशी लग रही है ना, वो आखिर में तबाही है, और वक्ती तौर पर जो तुम्हें अपनी जिंदगी मुश्किल लग रही है ना, हक के रास्ते पर चलना जारी है, बेबसी है, फकीरी है, आजिजी है, मिस्कीनी है, अल्लाह कहता है ये हालत जो है ये मेरे अंबिया का हाल है, और ये हाल वालों को मैं आखिर में माल दूंगा। तुम हाल वाले बन जाओ, अंबिया के हाल वाले, अनमता अलैहिम के साथ वाले बन जाओ, मैं तुम्हें आखिरत में माला माल कर दूंगा, तुम्हें मुकामात भी अता करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पहले सपारे में जो अल्लाह ताला ने पैगामात हमें दिए हैं, जो हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने नसीहतें फरमाई हैं, अल्लाह हमें वो समझने वाला बनाए, ताकि हम दर्जा बदर्जा, देखें ये दर्जा है, ये पूरा पारा खत्म हुआ ना, ये एक कदम अल्लाह की तरफ हमें अल्लाह ने एक कदम दिया है। अब कदम बकदम कदम बकदम अल्लाह कहता है ये मेरी मानते हुए आना, तो फिर मैं तुम्हें आखिरत में मैं ही तुम्हें मुकाम दूंगा। आज मेरी मनोगे तो फिर आखिरत में मैं ही तुम्हें मुकाम दूंगा और तुम्हें मैं अपने बंदों में शामिल फरमा लूंगा। फी इबादी, अपने बंदों में। आज तुम मेरी मानो, कल मेरे बंदों में शामिल हो जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये रास्ता लेने वाला बनाए, हम यही फैसला कर लें या अल्लाह मैंने तेरा बंदा बनना है, ताकि मैं तुझे राजी करने वाला बन जाऊं और आखिरत में भी मैं तेरे बंदों में शामिल हो जाऊं, तेरी सजाई हुई जन्नतों में दाखिल हो जाऊं। आमीन।